وہ پہلی ہستی جو ایمان لائی، وہ پہلی شخصیت جنہوں نے رسول خدا کا ساتھ ہر لمحہ نبھایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ چہرے ایسے ہیں جن کی محبت، قربانی اور وفا کا کوئی بدل نہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آئیے جانتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ کی زندگی کے وہ پہلو جو آج بھی ہمارے دلوں پر نقش ہیں۔ حضرت خدیجہ عام الفیل کے واقعے سے 15 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک بہت معزز گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے ایک بہت کامیاب تاجر شمار ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے 4 بہن بھائی تھے، جن میں 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بھائیوں کے نام حزام، عوام، نوفل اور بہن کا نام حالہ بنت خویلد تھا۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی۔ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ کے کردار کی پاکیزگی، گفتگو کی شائستگی اور دل کی سخاوت آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ جس دور میں اسلام نہیں آیا تھا، پردے کے بارے میں تو کسی کو علم نہیں تھا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے حضرت خدیجہ پردہ کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کبھی کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے حضرت خدیجہ کا کاروبار مکہ میں سب سے زیادہ کامیاب تھا۔ حضرت خدیجہ تجارت کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتی کہ مال میرا ہوگا اور محنت آپ کی ہوگی، اور یہ ڈیل اس آدمی کے ساتھ حضرت خدیجہ براہ راست نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، وہ حضرت خدیجہ کا پیغام اس آدمی تک اور آدمی کا جواب حضرت خدیجہ تک پہنچاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور عقل مند تھی۔ جس سال مکہ میں بہت سے تاجروں کو کاروبار میں نقصان ہوا، اس سال بھی حضرت خدیجہ کو بہت نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال شام لے کر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ سفر سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سفر کے احوال سنا کہ سخت دھوپ میں بھی میں نے دیکھا کہ ایک بادل آپ علیہ السلام پر سایہ کیے رہتا ہے۔ راستے میں حضور علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک عیسائی عالم نے جب درخت کے نیچے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فوراً غار سے نکل کر باہر آیا اور میسرہ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قریش کے بہت معزز آدمی ہے۔ عیسائی عالم نے کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف وہی بیٹھ سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو، اور یہ وہی آخری نبی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب یعنی کہ تورات میں بتائی گئی ہیں۔ میسرہ نے سفر کے سارے احوال اور تجارت میں ڈبل منافع اور آپ علیہ السلام کی ایمانت داری اور دیانت داری کے بارے میں بتایا تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی پہلی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی اور دونوں دفعہ بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ کے لیے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے نفیسہ کے ذریعے آپ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کو آپ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اپنا سارا مال، سب کچھ حضرت خدیجہ نے اسلام کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام قاسم اور عبداللہ، اور دونوں ہی بچپن میں وفات پا گئے تھے، اور بیٹیوں کے نام رقیہ، کلثوم، زینب اور فاطمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو حضرت خدیجہ آپ کے لیے غار حرا میں کھانا لے کر جاتی۔ جب آپ علیہ السلام پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام گھر آئے، لرزتے ہوئے، جسم کانپ رہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک وفا کی پہچان بن گئے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، سچوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی رات حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل ایک عیسائی عالم تھے۔ ورقہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تب حضرت خدیجہ وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو سپورٹ کیا بلکہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا۔ جب آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کے سامنے اعلان نبوت کیا
تو کفار نے آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کے خلاف جا کر آپ علیہ السلام کو سپورٹ کیا اور آپ کے ساتھ مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب قریش نے مسلمانوں کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا تو حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے ساتھ 3 سال بھوک پیاس سختی اور تنگی کے عالم میں رہی۔ وہ عورت جو کبھی مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، آج ان کے بچوں کو چند کھجوریں تک میسر نہ تھی مگر ان کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ ان کے پاس جتنا مال تھا وہ سب اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور پھر وہ وقت آیا جب اس دنیا کی سب سے بہادر اور عظیم اور حضرت خدیجہ 11 رمضان المبارک 10 ہجری کو ہجرت سے 3 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ اسلام کی پہلی مومن خاتون اور آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی محسنہ تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب پورے مکہ نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب بھی ان کا نام لیا جاتا تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا مگر خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، میں ان کے احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ علیہ السلام ان کی تعریف کرتے اور ہمیشہ فرماتے وہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران تھی اور میری امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، محبت، قربانی اور وفا میں کتنی طاقت ہے۔ انہیں یاد کرنا اور ان کی سیرت سیکھنا ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی وفا، ایسا کردار اور ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔